دوسرا ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس ماہ ذیشان میں ہماری محافل کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے عید کا. ہم اس دن کو 12 کے دن کو عید کا نام دیتے ہیں، بلکہ دوسری عیدوں سے بھی اس کو افضلیت والا دن مانتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تم نے یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ عیدیں تو 2 ہی ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، فطر اور بقر. تم نے عید میلاد کہاں سے نکال لی؟ اس کا تو وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، اصل میں عید یہی عید ہے، اصل میں عید یہی عید ہے. اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید بھی نہ ہوتی، نہ چھوٹی ہوتی نہ بڑی ہوتی. کیوں؟ کہ اس عید والے دن ہمیں محبوب کی دید ہوئی ہے، ہمیں محبوب کی دید ہوئی ہے، اور محبوب کی دید ہی کا نام ہی تو عید ہوتا ہے. محبوب کی دید ہی کا نام ہی عید ہوتا ہے. چونکہ اس دن سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس دن سرکار تشریف آور ہوئے، تو آپ کے آنے کے صدقے چھوٹی عید بھی مل گئی، بڑی عید بھی مل گئی. تو جن کے آنے کے صدقے ہمیں 2 عیدیں مل گئیں، تو ان کے آنے کا دن تو چھوٹی بڑی عید سے بھی بڑا دن ہوا. حضرات ذی وقار، پھر بھی قرآن میں اس کا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے، حدیث میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ ان عیدوں کے علاوہ بھی کوئی دن عید کا ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. اللہ کا قرآن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر سورۃ مائدہ پڑھ کے اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. آپ مسجد اقصیٰ کی مجاورہ تھیں، خدمت گزار تھیں، اور حجرہ ہی میں رہا کرتی تھیں، وہاں سے اب باہر نہ جایا کرتی تھی. 16 یا 15 سال ابھی آپ کی عمر ہے. جبریل امین آ گئے کمرے کے اندر، دروازہ اندر سے بند، انسانی شکل میں. سیدہ مریم چونکہ پاک دامنہ تھیں، متقیہ تھیں، پرہیزگارہ تھیں، دیکھا کہ اجنبی شخص میرے پاس آیا ہے، گھبرا گئیں. گھبرا کے کہنے لگی ہیں، اللہ کے بندے تو کون ہے اور یہاں پہ کیسے آ گیا؟ اگر تو رب کا خوف رکھتا ہے تو مہربانی کر یہاں سے واپس چلا جا، یہاں سے واپس چلا جا، کمرے سے باہر چلا جا، میں پاک دامنہ بی بی ہوں. جبریل کہنے لگے کہ مریم پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا. کیوں آئے ہو؟ پوچھا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. وجہ کیا آنے کی، علت کیا؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے آج ستھرا بیٹا دے کے جاؤں، آج میں تجھے ستھرا پاکیزہ مطہر بیٹا دے کے جاؤں، میں اس غرض سے آیا ہوں. عیسیٰ ابن مریم کی والدہ سیدہ مریم نے جب سنا نا کہ یہ مجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہے، تو کہنے لگی بیٹا مجھے کہاں سے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، نہ میری شادی ہوئی، نہ میرا کردار برا، تو بیٹا کہاں سے ہو جائے گا؟ اور تو کہتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہی ایسے ہے، ہم تجھے بیٹا دے کے جائیں گے. خیر، جبریل امین نے ایک دفعہ پھونک سیدہ مریم کے پیٹ کے اوپر ماری. جب پھونک سیدہ مریم کے پیٹ کے اوپر ماری تو سیدہ مریم اسی لمحے حاملہ ہو گئی، حاملہ ہو گئی. اور یہ حمل جس طرح عام عورتوں کو 9 مہینے کا ہوتا ہے، وہ ایسا حمل نہیں تھا. ایسا حمل تھا کہ ادھر حمل ہوا، ادھر ساتھ ہی ولادت کا وقت بھی شروع ہو گیا کہ ابھی بچہ بھی پیدا ہونے لگا ہے. جب تکلیف ان کو محسوس ہوئی، دوسرے ہی لمحے جبریل اتنے میں چلا گیا. تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اسی حجرے کے اندر قید رہتی ہوں تو کہیں پہ یہاں پہ غلاظت نہ ہو، اور یہاں پہ کوئی لوگ مجھے دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ میں یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی اور کیسے میں پیدا کر رہی ہوں. تو کتنا ہی بہتر ہو کہ میں مسجد کے ساتھ چھوڑ کے کہیں باہر جھاڑیوں میں، جنگلوں میں چلی جاؤں. تو وہ جلدی سے باہر جھاڑیوں کی طرف چلی گئی. جب صحرا میں جھاڑیوں میں گئی تو وہاں پہ ایک خشک تنا تھا کھجور کا. روایات میں ہے کہ اس کو کسی نے آگ بھی لگا دی تھی، کسی کی فصل میں ہوگا تو آگ لگا دی تھی، جل کے بھسم ہو چکا تھا وہ درخت کھجور کا، خشک ہو چکا تھا. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اس درخت کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. جب بیٹھی تو تیسرا لمحہ، تیسرا گھنٹہ کہہ لیں وہ شروع ہوا.
کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر وہ وقت عین قریب آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جائے. کوئی بی بی پاس نہیں, کوئی مددگار وہاں پہ نہیں. رب کا حکم تھا, رب کا امر تھا, رب کی روح کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا تھا عیسیٰ ابن مریم کے, کہ سیدہ مریم نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا. پیدا ہو گئے عیسیٰ ابن مریم. والدہ نے بچے کو یوں کر کے گود میں اٹھایا, دیکھا کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے, بڑا خوبصورت بیٹا, رب کا نبی عیسیٰ, بڑے خوبصورت جاہو جلال والے. ماتھا چوما, آنکھیں چومی, سینہ چوما, دل کو ٹھنڈک پہنچی. ساتھ ہی خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا, نہ میری شادی ہوئی, نہ مجھے کسی مرد نے چھوا, نہ میرا کردار برا, بچہ پیدا ہو گیا, قبیلے والوں کو میں جواب کیا دوں گی. جب یہ سوچ اور یہ دل میں خیال آنے شروع ہوئے, دل سے آواز نکلی جو زبان کے اوپر آئی, یا لیتنی مت قبل ھذا, یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی, کہ لوگوں کے سامنے کیا جواب دوں گی کہ زکریا کی پرورش میں رہنے والی مریم, مسجد اقصی کی مجاورہ, جس کی ماں بھی پاک دامنہ, باپ بھی پاک دامنہ, ماموں بھی پاک دامن, مسجد کی خدمت گزار, اور بچہ لے کے آ گئی. یا لیتنی مت قبل ھذا, یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی. اتنی سی پریشانی ابھی چہرے کے اوپر ہے, جملے زبان سے جاری ہیں. عیسیٰ ابن مریم جو آج ابھی 1 گھنٹے کا ٹائم ہوا ہے پیدا ہوئے, چند لمحات کی عمر ہے عیسیٰ ابن مریم کی, دیکھا کہ میری والدہ میرے آنے کی وجہ سے پریشان ہو گئیں اور زبان سے عجیب قسم کے جملے ادا کر رہی ہیں. پہلے گھنٹے کی عمر عیسیٰ کی, پہلے دن کا, ابھی ان کا دنیا میں جلوہ گری کا آنے کا وقت ہے. دیکھا ماں پریشان ہے تو ماں کی جھولی میں بول پڑے, ماں کی جھولی میں بول پڑے. فصیح سریانی زبان جو کہ اس قوم کی تھی, اس زبان کو خالق نے قرآن میں اب عربی زبان میں لہج بدل کے, انداز بدل کے, الفاظ بدل کے بیان فرمایا. عیسیٰ ابن مریم بولے, اماں جان اللہ تحزینی, اماں میرے آنے سے پریشان ہو گئی, میں تیرا بیٹا عیسیٰ ہوتے ہوئے تجھے خبردار کہتا ہوں, خبردار پریشان نہ ہو. اللہ تحزینی, اماں جان پریشان نہ ہو. ماں نے دیکھا کہ بیٹا مجھے تسلی دیتا ہے, آنے والا خود ہی جواب دے رہا ہے, پریشانی دور ہوئی. بیٹا تو آ تو گیا ہے, بغیر باپ کی آیا ہے, تو بتا تو صحیح تو ہے کون, تو کدھر سے آیا, تجھے کس نے بھیجا, کیا غرض ہے تیرے آنے کی. عیسیٰ ابن مریم بولے ماں کی جھولی کے اندر, کہنے لگے کہ اماں جان سن لے, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں, اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں. وآتانی الکتاب, اور رب ذوالجلال سے کتاب انجیل بھی لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا, اور میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. ماں نے دیکھا کہ بیٹا اپنے آنے کی وجہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, اور میں نبی بن کر آیا ہوں. ماں نے جب دیکھا نا کہ بیٹا خود بول کے میری پریشانی کو دور کر رہا ہے, ماں کے چہرے پہ ذرا خوشی آئی کہ آنے والا خود ہی قبیلے والوں کو جواب دے لے گا. یہ بات ہوئی. اب اگلا مرحلہ, عیسیٰ ابن مریم کی ولادت پر سیدہ مریم کو ذرا بھوک اور پیاس محسوس ہوئی. یہ فطرت تقاضا ہے کہ جب کوئی ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو ذرا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. سیدہ مریم کو بھی ذرا کچھ کھانے پینے کی حاجت ہوئی کہ مجھے کچھ دیا جائے. وہاں پہ دیکھا نہ کوئی پانی کا اہتمام ہے, نہ وہاں پہ کچھ کھانے کا اہتمام ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ بولے, قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا, کہا کہ اماں جان آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو پیاس لگی ہے تو پریشان نہ ہو, اس کا اہتمام بھی میں کر کے آیا ہوں, اس کا اہتمام بھی میں کر کے آیا ہوں. بیٹا کیسے؟ فرمایا اماں جان جب تک میری دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی, جب تک میرا تیرے ساتھ کوئی ظاہری تعلق نہ تھا زمانے کے اعتبار سے, تب تک تو اور تھی میں اور تھا, تو اور تھی میں اور تھا. اب میں دنیا میں آ گیا, میرا تیرے ساتھ ایک تعلق بن گیا. پہلے تو تھی صرف مریم, صرف مریم, اب بن گئی ہے ام عیسیٰ,
اب بن گئی ہے عیسیٰ کی والدہ. اب تیرا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پہلے جب تو ٹیک لگا کے بیٹھی تھی نا, پہلے مریم تھی, یہ تنا خشک تھا, اس کی کوئی عزت نہ تھی, اس کی کوئی ویلیو نہ تھی. اب تو نے مجھے پیدا کر دیا, اب بچے نبی کو پیدا کیا ہے, اب تو نبی کی ماں بن گئی, تیرا بڑا مقام بن گیا. اس درخت کو دیکھ تو صحیح, تیرے جسم لگنے کی وجہ سے یہ بھی ہرا بھرا ہو گیا ہے, یہ درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا ہے, اس کے اوپر شاخیں آ گئی ہیں, اس کے اوپر کھجوروں کے خوشے لگ گئے ہیں. اما جان ایک شاخ کو پکڑے, وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے کھینچیں اور جھٹکا دیں. جب جھٹکا دیں گے تو تر و تازہ کھجوریں آپ کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی, تر و تازہ کھجوریں آپ کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی. اب جب وہ کھجور کے تنے کو جھٹکا دیا تو کھجوریں سیدہ مریم کی جھولی میں آ کے گرنا شروع ہو گئی, انہوں نے وہ کھائیں. حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے, یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا. عیسیٰ کے میلاد پر رب ذوالجلال نے سیدہ مریم کو کھجوروں کی مٹھائی پیش کی. رب ذوالجلال نے عیسیٰ کے میلاد پر سیدہ مریم کو کھجوروں کی مٹھائی پیش کی, اور یہ مٹھائی پیش کرنا رب کا طریقہ, رب کی سنت کہلائی. آج ہم محمد مصطفیٰ کے میلاد پر لوگوں کو رس گلے کھلا دے تو بدعت کیسے ہو گئی, لوگوں کو مٹھائی کھلا دے تو شرک کیسے ہو گیا, یہ ناجائز کیسے ہو گیا. نبیوں کے میلاد پر لوگوں کو مٹھائی کھلانا یہ تو رب ذوالجلال کا طریقہ کار ہے. لیکن یہ عیسیٰ ہیں, یہ امتی ہیں. آؤ میں تمہیں آقا کی بات سناؤں, آؤ تمہیں محمد مصطفیٰ کے میلاد کی بات سناؤں. اشارتاً کرتے چلا جاؤں. حضرت محمد مصطفیٰ کا ولادت, آپ کا میلاد ہوا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس وقت اس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی, میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی میرے بیٹے نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, اپنے سر کو سجدے میں رکھا. جب میں قریب ہو کر اس کے لبوں کے پاس اپنے کانوں کو کرتی ہوں, مجھے آواز سنائی دیتی ہے, میرا بچہ سجدے کی حالت میں کہہ رہا ہے, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر, اے اللہ میری امت مجھے دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو میرا بچہ میرے اپنے لبوں سے اپنی امت رب سے مانگ رہا تھا. یہاں پر نتیجہ آپ کو دے کے جاؤں, وہ عیسیٰ کا میلاد ہے, یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے. عیسیٰ کے میلاد پر ماں پریشان تھی کہ بیٹا کہاں سے آ گیا اور اس کا آنے کا مقصد کیا ہے, تو عیسیٰ نے پریشانی کو دور کر کے کہا تھا اللہ تحزینی, اما جان پریشان نہ ہو, میں عیسیٰ اللہ کا بندہ, اللہ کا نبی کتاب لے کر آیا. تو عیسیٰ ابن مریم نے ایک جملہ بول کر اپنے میلاد پر صرف ماں کی پریشانی کو دور کیا تھا. محمد مصطفیٰ نے اپنے میلاد پر ایک جملہ بول کر ربی حبلی امتی بول کر امت کی پریشانی کو دور کر کے رکھا. یہ آقا اور غلام میں فرق ہے, یہ امتی اور امام میں فرق ہے. وہ عیسیٰ کا میلاد ہے, یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے. حضرت ذوالفقار عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہو گئی, قبیلے کے لوگ آگے, مریم بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو, پوچھا اسی سے پوچھو, آنے والا تمہیں خود بتائے گا. یہودی تھے اس وقت سارے, انہوں نے کہا بچے کبھی بولتے ہیں, ایک تو بیٹا لے کر آئی, اوپر سے کہتی ہو اس سے پوچھو, ہمیں مزید غصہ دلانے والی بات کرتی ہو. فرمانے لگی نہیں نہیں میں تمہیں ایسی بات نہیں کر رہی, پوچھو تو صحیح, تمہیں خود جواب دے گا. جب انہوں نے اشارہ کر کے پوچھا بچے بتاؤ تو کون ہے, کدھر سے آیا, پھر بولے انی عبد اللہ, لوگوں میں اللہ کا بندہ بن کر آیا. وَآتَانِيَ الْكِتَابَ, اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اور میں اللہ کا نبی بن کر آیا. اچھا لوگ آئے تھے نا, بڑی پتے کی آپ کو بات بتا کے جو عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لوگ آئے تھے اس لیے کہ عیسیٰ کی والدہ کو ذرا وہ پوچھیں کہ تیرا کردار برا کیوں ہے. بچہ تو آ گیا, وہ تو معصوم ہے, اسے کیا پتا کہ کیسے آنا ہے, آنے کی وجہ تو ماں بنتی ہے نا. یہودی آئے تھے اس لیے کہ مریم سے پوچھے مریم تو بتا بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے. اب اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ مریم کہتی بھی بچہ اس طرح سے آیا ہے, اس کا باپ فلاں ہے, یا اس کو فرشتہ دے گیا ہے, یا مجھے رب نے ہبہ کیا ہے, کوئی ایسا جواب دیتی. اب سوال اور آگے جواب اور. سوال ان کا یہ تھا یہودیوں کا, مریم بتا بچہ کہاں سے آیا, تو کدھر سے لے کر آئی. اب جواب میں عیسیٰ بول رہے ہیں, جواب حالانکہ دینا ماں کو پر فرض تھا, دے بیٹا رہا ہے اور بول بھی اپنے بارے میں رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ لوگوں خبردار
میری ماں کو برا کہنے والوں خبردار ہو جاؤ، میری ماں پاک دامنہ ہے، الزام تراشی نہ کرنا، اس کو اوپر الزام نہ لگانا، وہ پاک دامنہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پاک دامنہ ہے، لیکن عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی بیان نہیں کی۔ الزام تھا، الزام کو دور کرنا فرض تھا، لیکن پاک دامنی عیسیٰ نے بیان نہیں کی، اپنی ہی صفات فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں میں اللہ کا بندہ کتاب لے کر آیا، نبی بن کر آیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اس سے اگلی بات عیسیٰ نے نہیں کی۔ وہ ڈنڈے سوٹے بڑا کچھ لے کر آئے تھے سیدہ مریم کو مارنے کے لیے کہ ہم قتل کر دیں، ہمارے معاشرے میں ایسا کردار اس نے اپنایا، مارنے کے لیے آئے تھے۔ جب عیسیٰ نے یہ 3 جملے بولے نا، وہ اپنے سارے اوزار وہاں پہ پھینک کے واپس خالی ہاتھ چلے گئے، چپ کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے اگلی بات ہی نہ کی، نہ مریم کے اوپر نہ عیسیٰ کے اوپر۔ کیوں؟ میں نے عالم تخیل میں پوچھا بھی کیوں، ایسی کیا حکمت تھی کہ وہ قتل کے ارادے سے آئے تو واپس چلے گئے؟ کسی نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ وہ یہودی تھے، بے ایمان تھے، کافر تھے، لیکن اتنے بغیرت بھی نہیں تھے، اتنے بغیرت بھی نہیں تھے۔ ان کو اتنی سمجھ تھی کہ جس ماں کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا، اس کی ماں کا بھی بد کردار نہیں ہوتی۔ تو جس کا بیٹا کہہ رہا ہے نا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی ماں نہ جانے کتنے درجات کے اوپر فائز ہوگی۔ تو وہ لوگ کدھر گئے جو سرکار کی والدہ کو معاذاللہ برا بلا کہہ جاتے؟ خیر ایک الگ موضوع۔ عیسیٰ ابن مریم نے پھر جب بولنا سیکھا نا روٹین کے مطابق، یہ پہلا کلام تھا، اس کے بعد آپ 2-3 سال تک نہیں بولے۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا، لوگوں میں ایک بات پھیل چکی تھی کہ عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیا ہے، اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے لڑکپن میں، بچپن میں، بلکہ لوگوں کو اپنے کلمے میں، حلقے میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ 30 سال میں تو آپ واپس آسمانوں پہ چلے گئے تھے نا، اس سے پہلے آپ نے سب لوگوں کو عیسائی کر دیا تھا جنہوں نے کلمہ پڑھانا تھا۔ خیر کلمہ پڑھا دیا۔ ایک دن لوگوں نے ڈیمانڈ کی، آپ کے حواریوں نے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی بڑی مقام والے، عزت والے ہو گئے، تو ہمارے لیے ایک درخواست تو کریں اپنے خدا سے۔ کیسی درخواست؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، آپ دعا کریں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، آپ مقبول الدعوات ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے کھانا تو بھیجے، کھانا بھیجے ہمارے لیے، ہم گھر پکائیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، کام پہ جائیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں تو گھر بیٹھے بٹھائے جنتی کھانا چاہیے، اور وہ کھانا بھی ایسا ہو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق، جو ہم چاہیں وہ ملے، تر و تازہ کھانا ہمارے سامنے ایسے کر کے آیا کرے، تھال دسترخوان لگا ہوا ہو، ہم بس بیٹھے کھائیں، فرشتے اٹھا کے لے جایا کریں۔ یہ دعا تو کر دیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے جب یہ سنا نا اپنی قوم سے، تو کہنے لگے ساتھیوں یہ بات مشکل تو نہیں، میں دعا کر دوں گا رب پورا کر دے گا، لیکن ایک نعمت کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اور ایسا مطالبہ کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بتاؤ جس وقت یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، یہ مطالبہ، یہ دسترخوان آ جائے گا، اس دن کو، اس لمحے کو، اس وقت کو تم کس انداز میں اپناؤ گے؟ اس وقت تمہاری کیفیات کیا ہوں گی؟ قرآن کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ قرآن بولا، انہوں نے کہا آپ دعا تو کر کے دیکھیں، پھر آگے ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ اتوار کا دن آ گیا، اتوار والے دن انہوں نے دعا کرنی تھی۔ خیر عیسیٰ ابن مریم رب کی طرف متوجہ ہوئے، خالی صحرا تھا، وہاں پہ قوم کو لے کے چلے گئے۔ کہا مولا میری قوم میرے ساتھ آ گئی، ہاتھ اٹھا لیے، قوم نے بھی، عیسیٰ ابن مریم نے بھی دعا کی۔ قرآن الفاظ بیان فرماتا ہے، اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا تر و تازہ کھانا دسترخوان سمیت نازل فرما۔ عیسیٰ ابن مریم کھلے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں، سورۃ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا آسمان سے کھانا نازل فرما۔ رب نے پوچھا عیسیٰ کھانا تو نازل کر دوں گا، دسترخوان بھی نازل کر دوں گا، بڑی بات نہیں، لیکن چونکہ ایک انوکھی بات ہو جائے گی، روٹین سے، رواج سے ہٹ کے ہو جائے گی، اپنی قوم سے پوچھو کہ اس دن کو یہ کس رسم سے منائیں گے۔ پوچھا، قوم نے جواب دیا، کہا کہ مولا جس وقت تیرا یہ انعام نازل ہوگا، تیری رحمت نازل ہوگی، تو تکون لنا عیدا، وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا، وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ مولا صرف ہمارے لیے ہی نہیں، عیدن لأولینا والی آخرینا، اس امت کے جو افراد پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی عید کا ہوگا،
قیامت تک کے لیے جو بھی عیسائی آئے گا سب کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن تیری نعمت نازل ہوگی۔ رب نے دسترخوان بھیجا، وہ 25 دسمبر کا دن تھا عیسوی کے مطابق، 25 دسمبر۔ آج بھی عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو ان کا وہ کرسمس کا پتہ نہیں کیا دن ہوتا ہے، وہ مناتے ہیں۔ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ان کے اوپر رب کی نعمت نازل ہوئی تھی۔ لوگوں، آخری جملہ، اگر عیسائیوں کے اوپر، بد مذہبوں کے اوپر ایک نعمت کھانے کی صورت میں نازل ہو تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو۔ تو جس دن محمد مصطفیٰ آئے ہیں، جس دن سرکار نے جلوہ گری کی ہے، جس دن کائنات کے اندر رب کی رحمتوں کے نزول ہوئے، وہ دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا، وہ دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ تو حضرات ذوالفقار 12 ربیع الاول شریف کا دن جو ہے وہ سرکار کے آنے ہی کا دن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے عید کا دن بھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔